بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں کل 9 آیات ہیں اور ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی آیت میں کہ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، سبحان اللہ، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد دیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی کہ تم توریت مانو گے اور پھر اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو شاق و گراں جان کر قبول سے انکار کر دیا، باوجود یہ کہ تم نے خود والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی ابتدا کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تو تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے عہد چکنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم عہد کو قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اور اگلی ہی آیت ہے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے گھاٹے والوں میں ہو جاتے۔ اور اگلی ہی آیت ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، سبحان اللہ۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد ہے، انہیں حکم تھا کہ شمیر کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں، اور ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گھڑے کھودتے اور شنبے کو صبح دریا سے ان گھڑوں میں نالیاں تک بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور یکشنبے کو انہیں نکال لیتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبے کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو شنبے کو کرتے ہو، اور اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گوئی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا، جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی، ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ وہ ساکت رہا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجیے اور وہ ہمیں بتا دے گا کہ کیسی کہاں وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے، نہ بوڑھی نہ اوسر جوان بلکہ ان دونوں کے بیچ، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اس پر بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کہاں، اور وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھاتی مطلب خالص زرد دیکھنے والوں کو خوشی دیتی، بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی باتیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔